هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے اس درس میں میرے خطاب کا عنوان ہے محرم الحرام کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو پیدا کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے تمام زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت نظام دیا۔ اس نظام کے مختلف پہلو اور زاویے ہیں۔ ان زاویوں میں سے ایک زاویہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے لکھے۔ منہا 4 یوم خلق السماوات والارض، جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی اسی دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا تعین کیا تھا۔ منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہ نظام مضبوط دین کا نظام ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ عزیز سامعات، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے 3 نکات رکھوں گی جن سے ہم مختلف پہلوؤں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا نکتہ ہے محرم کیا ہے، محرم کسے کہتے ہیں، اور دوسرا نکتہ ہے محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے، محرم کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور تیسرا نکتہ ہے محرم الحرام کے مہینے میں جو بدعات اور رسومات کیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے اور وہ کیا کیا ہیں انشاءاللہ وباللہ التوفیق۔ تو آئیے سب سے پہلا نکتہ ہے محرم کیا ہے، محرم کسے کہتے ہیں۔ محرم کا لغوی معنی ہے لائق احترام، مقدس، عظمت والا۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا لفظ تحریم سے نکلا ہے اور تحریم کا لفظ حرمت سے۔ حرمت کا لفظی معنی ہے عظمت، احترام۔ اس بنا پر محرم کا مطلب ہے احترام اور عظمت والا۔ چونکہ یہ مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے اس لیے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں ظلم اور زیادتی کرنا یہ حرام ہے، قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ ویسے تو 12 مہینوں میں ہی اللہ رب العزت نے کسی مومن مسلمان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن خصوصاً ان حرمت والے 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ظلم اور جنگ و جدل سے منع فرمایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ہمارے یہاں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ہم اگر ہم کسی کو ماریں گے یا پھر ان کا حق لے لیں گے تو اس کو ظلم کہتے ہیں، لیکن ظلم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، گناہ کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، ظلم سے نہیں ملایا، تو یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایمان لانے کے بعد جس نے ظلم نہ کیا ہو،
تو ہم میں سے ہر کوئی ایک ایسا ہے جو اسلام لانے سے پہلے ظلم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ تو اس بات سے وہ لوگ ڈر گئے اور تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس آیت میں ایسی بات ہے لیکن ہم میں سے ہر کوئی ایک ایسا انسان ہے جو اسلام لانے سے پہلے ظلم کیا کرتا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس آیت میں جو ظلم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے گناہ، اور آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا حتی الامکان گناہ کے کاموں سے بچیں۔ تو محرم کا معنی معلوم ہونے کے بعد اب ہم دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں جو ہے محرم الحرام کی فضیلت۔ اس مہینے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں۔ ان فرامین سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلامی سال کا جو نظام اس وقت مسلمان آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، اس اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ اس محرم الحرام کی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور کہاں رکھی گئی؟ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی توجہ دلانے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے مشورے سے اور خصوصاً عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے مشوروں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اسی لیے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم کو قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے اس مہینے کی دوسری فضیلت کیا ہے۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ یعنی کہ اس میں نیک کام کیے جائیں، اس میں جنگ و جدل نہ کیا جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کی جائے، اس کو کہتے ہیں حرمت والا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، یعنی سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک 3 مہینے آتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ مہینے؟ دیکھیے ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، لیکن اس آیت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ وہ 4 مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو آیت میں جو تفصیل نہیں کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث سے کر دی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں ماہ محرم الحرام کی تیسری فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم الحرام پسندیدہ مہینہ تھا۔ کیوں پسندیدہ مہینہ تھا؟ دیکھیے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی رمضان۔ یعنی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کے روزہ جو ہوتا ہے وہ اس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یوم عاشورہ کا روزہ یوم عاشورہ کے روزے کا جو آپ اہتمام کرتے تھے، جس طرح آپ اس کا اہتمام کرتے تھے رمضان کے بعد، اس طرح سے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے علاوہ آپ کسی مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا اہتمام کرتے تھے۔ اس دن آپ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے، وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس دن روزہ رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ ہمارے نزدیک بہت بڑا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ تو ہم بھی اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام پر۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حقدار ہیں، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگلے سال اگر میں رہوں گا تو انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رہوں گا، یعنی عاشورہ کا صرف ایک روزہ نہیں رہنا ہے بلکہ 9 محرم اور 10 محرم 2 دن اس روزے کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے بعد جو نفل روزے رکھے جائیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام میں زیادہ کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ 5ویں فضیلت دیکھیے، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوگا؟ آپ کے گناہ آپ معاف کروا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ حدیث دیکھیے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ کیا پوچھا گیا؟ کہ اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، ان دو دن کے روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس روزے کو رہ کر اپنے گناہ معاف کرنے کی کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب محرم الحرام کی 6ویں فضیلت ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ بہت ہی زیادہ معزز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہیں۔ دیکھیے محرم کے مہینے کو اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کتنی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اللہ کے ہی ہیں، لیکن کسی مہینے کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو یہ اعزاز صرف اور صرف اس مہینے محرم الحرام کو حاصل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز سامعات، جن 3 نکات کو میں نے آپ کے سامنے
پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا، الحمدللہ ان میں سے 2 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی جانا کہ محرم الحرام کسے کہتے ہیں، محرم کی کیا فضیلتیں ہیں، محرم میں کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو جانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم کی بدعات اور رسومات کیا ہیں۔ محرم برکات کا حامل مہینہ ہے، لیکن بعض اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے بدعات اور رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے محرم کے مہینے میں کی جانے والی چند بدعات اور رسومات کو بتاؤں گی، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان بدعات کو جان کر ان کو چھوڑنے کا عہد کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، محرم الحرام میں جو مسلمانوں میں رائج ہے بدعات، وہ ہے سب سے پہلے تعزیہ۔ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ تعزیہ کسے کہتے ہیں؟ تعزیہ، دیکھیے، تعزیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا، اور اسلام میں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بھائی کی تسلی کرے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو۔ لیکن دور حاضر میں تعزیہ سے مراد حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کی نقل بنا کر اسے سجانا، سنوارنا، اس کی تعظیم کرنا، اس سے دعائیں کرنا، اس پر چڑھاوے چڑھانا، نذر و نیاز دینا، اس پر منتیں ماننا۔ اور یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک اس بناوٹی مزار کے سامنے ماتمی لباس پہن کر خود کو زنجیریں مارنا، سینہ کوبی کرنا، یا حسین کا نعرہ لگانا، مرثیے گانا، یہ سب کیا ہے؟ محرم الحرام کے بدعات اور خرافات ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کے غلط مبالغہ آمیز اور من گھڑت واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ تعزیہ کسے کہتے ہیں۔ تعزیہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک لمبی لکڑی لے کر کیا کرتے ہیں، اس میں پنجے لگاتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس تعزیے کو ہم 1 محرم سے 10 محرم تک رکھیں گے اپنے پاس، روزانہ یہاں پر آ کر اگربتی جلائیں گے، کھوپرا رکھیں گے، اور جو بیمار ہے ان کو یہاں سے گزاریں گے، یہاں پر آ کر نظر مانیں گے، منت مانیں گے۔ تو یہ سب شرک ہے اور محرم میں کی جانے والی سب سے بڑی بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدعت سے بچائے۔ اتنا ہی نہیں، یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ تعزیہ کے بارے میں، اس میں شیعہ چند سنی مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے اور اس بدعت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی بالخصوص 10 محرم میں نام نہاد محبت کی بنیاد پر سیاہ کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی محرم آتے ہی کیا کرتے ہیں، رنگین لباس پہننا چھوڑ کر کیا پہنتے ہیں، کالا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو زینت کو چھوڑ دیتی ہیں، تیار ہونا، کنگھی کرنا، چوڑیاں پہننا، سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، اور جو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں وہ بھی نکال دیتی ہیں۔ کس عقیدے کے ساتھ؟ کہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ہے، یہ مہینہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت زیادہ منحوس ہے، حالانکہ اس کے برعکس شریعت میں محرم الحرام کی کتنی عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، آپ نے ابھی جانا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس فضیلت پر عمل کریں گے، اور اس مہینے سے ہم فضیلت، جو بھی اس مہینے کی فضیلت ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے وہ بدعات اور رسومات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے سیاہ جھنڈے بلند کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کالے جھنڈے اپنے گھروں پر لگاتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام میں اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر ماتم کرنا جائز، اس کا سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ صرف بیوی کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن، اس کے علاوہ کسی کے لیے اس سے زیادہ مدت میں سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ لوگ ہی سوچئے یہ نوحہ ماتم جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے، جو کہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور کیا کرتے ہیں، تعزیے اور تابوت بناتے ہیں، منہ پیٹتے اور روتے چلاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
محرم الحرام کا ذکر کر کے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ ان مہینوں میں ظلم مت کرو، لیکن اس کے برعکس آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ پر لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ کیسے ظلم کر رہے ہیں؟ چاقو، چھری، بلیڈ، ان سب سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ یہ سوچ کر کہ اس مہینے میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہم تمام کو ہے، لیکن اگر اسی طرح ماتم مناتے جائیں گے تو سال کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچے گا جو ماتم اس میں نہ منایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر دن کس سال کے کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی بڑے صحابی کی وفات، بڑے صحابی کی شہادت ہو کر رہتی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے نوحہ اور ماتم کرنے لگ جائیں تو سال بھر صرف سوگ ہی کرتے رہیں گے۔ اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ ننگے پاؤں پھرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی جوتا نہیں پہنتے، نوحہ اور مرثیے پڑھتے ہیں، عورتیں بدن سے زیورات اتار دیتی ہیں۔ تو یہ سب کرنا کیا ہے؟ بدعات ہے اور خرافات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ تعزیے نکالتے ہیں وہاں پر بعض مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شوق سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں پر حیدرآباد میں بی بی کا علم بھی نکالا جاتا ہے، تو بعض مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شوق سے وہاں پر دیکھنے جاتے ہیں۔ تو ایسا جانا بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ محرم کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشوراء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاشوراء کا روزہ رکھنے کے بعد ہمارے پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو یہاں پر نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو قبول فرمائے۔ ہماری جو جائز دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری وہ دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔